کی نظر میں؟ دیکھیے 63(1)P یہ تصور کرتا ہے کہ کسی اور قانون کے تحت ایک شخص جو ہے وہ نااہل ہے۔ 63(1)P صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی قانون کے تحت کوئی شخص نااہل ہے تو جب تک وہ اس قانون کے تحت نااہل ہے اس کو آئین پاکستان کے تحت بھی نااہل سمجھا جائے گا۔ لہٰذا 63(1)P بذات خود کسی کو نااہل نہیں کرتا، وہ کسی اور قانون کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی اور قانون اگر کسی کو نااہل کرتا ہے تو اس مدت تک وہ نااہل رہے گا۔ تو یہ تو ہو گئی بات 63(1)P کی۔ جب ہم اس فیصلے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، انہوں نے صرف الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کا سہارا لیا ہے۔ سیکشن 137 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلط کوئی گوشوارہ داخل کرتا ہے اپنے اثاثوں کے حوالے سے تو اس کے خلاف 120 دن میں قانونی کاروائی جو ہے پروسیکیوشن کرمنل فوجداری کاروائی جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ آخری جو گوشوارہ داخل ہونا تھا وہ 31 دسمبر 2021 کو ہونا تھا، یعنی کہ 30 اپریل 2022 تک کاروائی شروع کی جا سکتی تھی فوجداری عدالت میں، وہ تو ہوا نہیں۔ اب 137 کا حوالہ دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ الیکشن کمیشن کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ سیکشن 173 جو ہے الیکشن ایکٹ کا وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر کسی نے غلط گوشوارہ داخل کیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، اس کو کرپٹ پریکٹس سمجھا جائے گا اور اس کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سیکشن 137 میں 120 دن کی لمٹ ہے اس کو پہلے پھلانگنا ہوگا کسی کی طرح۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے اس مدت سے تجاوز کیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی کرو، اور جب وہ کاروائی شروع ہوگی فرض اگر 120 دن کو ہم ایک طرف بھی رکھ دیں اور کہیں کہ اس کے باوجود کاروائی شروع ہو سکتی ہے تو اس کاروائی کے نتیجے میں پہلے ایک سزا ہونا ہوگی، کنوکشن ہونا ہوگی، اور وہ سزا جو ہے کم از کم 2 سال کی ہونا ہوگی، تب جا کے نااہلی ہوگی۔ لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس وقت فی الفور الیکشن کمیشن نے کیسے نااہلی کا حکم کیا ہے۔ یعنی سر آپ کے خیال میں ویسے ظاہر عدالت فیصلہ کرے گی جو بھی ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں اس فیصلے میں سارے کا سارا پوٹینشیل موجود ہے کہ اوور ٹرن ہو جائے، ہائر کورٹ سے ڈسمس ہو جائے؟ جی بظاہر تو بہت سارا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، جو ان کا آپریٹو پارٹ ہے، جو ریزننگ ہے جو اب سامنے آئی ہے اس میں تو بالکل سکم نظر آ رہا ہے۔ اور سر بیچ میں ایک حوالہ اور بھی ہے 167 کا، کیونکہ کرپٹ پریکٹس کا لکھا بھی ہے کہ پروسیڈنگ کا آغاز کیا جائے، اور تو یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا 167 ہے اس پر اگر نظر ہو تو اس بارے میں بھی بتا دیجئے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ 167 ایک عمومی سیکشن ہے جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد 173 جو ہے وضاحت کرتا ہے کہ غلط سٹیٹمنٹ دائر کرنا اثاثوں کے حوالے سے وہ کرپٹ پریکٹس ہے۔ لہٰذا